آج کل جو ٹائم چل رہا ہے نا، ہر انسان کی زندگی میں مشکلات ہیں، اور تھوڑی بھی نہیں، بہت زیادہ۔ کچھ ایسی ہوتی ہے جو ہم لوگوں سے شیئر کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہے ہم شیئر نہیں کر سکتے، مینس کے مالی طور پہ یا رزق کے بارے میں، یہ باتیں ہم کسی سے شیئر نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پہ اگر توکل ہونا ہمارا، تو یہ مشکلات بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ مشکلات، پرابلمز، ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے سولوشنز بھی بتائے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کو ڈھونڈتے نہیں ہیں، یا اگر ان کو ڈھونڈ لیں تو ہم اس کو طریقے سے کرتے نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کو کرنا سٹارٹ بھی کر لیں نا، ہم اس کو ڈیلی بیسس پہ ریگولر ہو کر نہیں کرتے۔ اگر ہم کسی کو دیکھیں گے نا، تو کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہے۔ اگر کسی کے پاس دولت بہت زیادہ ہے نا، تو اس کے پاس سکون نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے پاس سکون ہے، بہت زیادہ آسائشیں نہیں ہوں گی۔ تو بس یہی سارا کچھ ہے انسان کی زندگی میں، اور ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ لیکن ایک ایسا وظیفہ جس نے پرسنلی میری لائف تو بہت چینج کر دی، اور انشاءاللہ آپ کی بھی ہو جائے گی اگر آپ اس کو ریگولر بیس پہ یوز کرو گے، مطلب کہ اس کو پڑھو گے آپ لوگ۔ موضوع ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے؟ مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، تب یہ باتیں بڑی ہوتی تھی موضوعات کے بارے میں، اور موضوعات دیکھنے کو بھی ملتے تھے، لیکن آج کل یہ ذکر کم ہو گیا، کیونکہ لوگوں کے پاس اور بھی بڑی باتیں آ گئی کرنے کے لیے، سننے کے لیے۔ لیکن موضوع کل بھی ہوتے تھے اور آج بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کل بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آج بھی، اور انشاءاللہ آگے بھی ہوگی۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا؟ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، وضو کرنا اچھے طریقے سے۔ اچھا، اگر آپ سے فجر کی نماز کے لیے نہیں نہ اٹھا جاتا، اگر آپ سے فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو اس کے لیے بھی یہ ہے جو میں نے خود آزمایا ہوا ہے بہت دفعہ۔ اور اگر میں رات کو سوچوں نا کہ مجھ سے صبح اٹھا نہیں جائے گا، میں لیٹ سو رہی ہوں، تو میں پرسنلی اس کو میں اپنے اوپر آزماتی ہوں، اور یہ واقعی ہی ورک کرتا ہے۔ اچھا، جب آپ رات کو سونے لگو گے نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دائیں جانب دل میں یوں ہلکا سا بولنا ہے، اپنے دائیں جانب، کہ میرے دائیں جانب کے فرشتے مجھے صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا دینا۔ واقعی آپ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائیں گے آٹومیٹکلی، یا تو آپ کو واش روم آ جائے گا، یا کوئی اور بہانہ ہوگا، آپ کی آنکھ کھل جائے گی، اس لیے بچے اٹھا دیں گے، کچھ بھی کوئی بھی بہانہ لگے گا، لیکن آپ اٹھ جاؤ گے اور آپ فجر کی نماز پڑھو گے۔ آپ نے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے اچھے طریقے سے، اور نماز ادا کر لینی ہے۔ نماز آپ نے بڑے تو ہم اچھے طریقے سے پڑھنی ہے، یوں جلد بازی میں نہیں پڑھنی۔ جب سجدے میں جاؤ گے نا، تو آپ نے اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ میں جو بھی دعا مانگوں گی نماز پڑھنے کے بعد، وہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ آپ نے فجر کی نماز پوری پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے جائے نماز پہ بیٹھے رہنا، اور آپ نے اول آ کر درود پاک پڑھنا ہے 3 دفعہ۔ درود ابراہیم پڑھ لیں یا دوسرا درود پاک پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 دفعہ، اور اس کے بعد آپ نے 114 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک کل کوثر، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے پوری پڑھنی ہے، تینوں آیات ہی اس کی پڑھنی ہے، پوری پڑھنی ہے۔ آپ نے 114 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے درود پاک 3 دفعہ پھر پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے پورے توکل، پورے تحمل کے ساتھ اپنے لیے دعائیں مانگنی ہے، دوسروں کے لیے دعائیں مانگنی ہے، اور بہت ساری دعائیں مانگنی ہے، اور یہ کم از کم آپ نے 1 مہینہ تو ضرور کرنا ہے۔ جب آپ 1 مہینہ کرو گے نا، تو میں کون ہوتی ہوں کہنے والی، آپ واقعی لٹرلی آپ معجزات دیکھو گے اپنی زندگی میں، آپ بہت سارے معجزات دیکھو گے۔ مجھے بھی یہ وظیفہ کسی نے بتایا تھا، اور اس ٹائم بتایا تھا جب میں واقعی پرابلمس کو فیس کر رہی تھی، سفر کر رہی تھی۔ ضرور نہیں کہ آپ گھر کی وجہ سے پریشان ہیں، اور بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں، اوور تھنکنگ کا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں جب خود پریشان تھی، میں نے خود اس وظیفہ کو آزمایا، اور مجھے کسی نے خود یہ بتایا، اور واقعی جب میں مطلب ان پرابلم سے نکلی ہوں، جب سیٹ ہو گئی تھی میں، تو میں بہت خوش ہوتی تھی، اور ہماری باتوں میں اس انسان کا ذکر بھی ہوتا تھا کہ اس نے وظیفہ بہت اچھا بتایا، اور یہ واقعی کام کرے گی۔ اور آپ اس وظیفہ کو یوز کرنا، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، میرے لیے ضرور دعا کرنا۔ اور ہاں، لاسٹ بات، آپ نے آگے بھی کسی کو یہ وظیفہ ضرور بتانا ہے، تاکہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے آپ وسیلہ بنو، اور کسی کی پرابلم سولو ہو جائے، اور آپ کو دعائیں دے دل سے، بیکاز اس کو شیئر کرنا بھی ایک صدقہ جاری ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔